बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द और सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। सियासी अनासिर हो या कोई भी मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। दहशतगर्दी, जराइम, सियासी मफाद का गठजोड़ यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह किया कि मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरका डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत मुसल्लह फ़ौज और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मावनीन को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोके ISPR ने बताया, अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात का गठजोड़ मुकम्मल मुस्तरद कर दी। मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरका डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मुनीर ने पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशा वराना महारत और अजीम कुर्बानियों को सराहा। कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन जारी है। हुकूमत, मुसल्लह फ़ौज और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और वकार बुलंद हो रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान में जारी खुसूसी तरक्याती इक़दामात को सराहा गया। कौमी एक्शन प्लान के तहत दीगर इलाकों में फलाही इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर एतमाद का इज़हार किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और हालिया दहशतगर्दी में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरी भाई मुश्किल में हैं, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। ये भी कहा, उन्हें ताने दिए जाते थे लैपटॉप रिश्वत है। लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बनते? हालिया दिनों में जो जंग हुई, पाकिस्तान की फौज के लिए ये दुआएं थी जिससे अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मुश्किल तरीन हालात में हमारे कश्मीरी भाई और बहन जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने ये जंजीरें काटनी हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जल्द यहाँ पर दानिश यूनिवर्सिटी टेक फोकस्ड इंशाल्लाह आपके बना के दूंगा। और जो मुझे उस वक्त ताना देते थे लैपटॉप नहीं रिश्वत है, रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स इंजीनियर बन सकते हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से PTI से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है। हुकूमत से मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकें। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब और पायदार नहीं हो सकते। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले बानी की आज़ादी के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं तो करें, उनका हक है। मैंने आज अखबार में पढ़ा है PTI जो बात करें डायलॉग की, अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। नेशनल डायलॉग कमेटी का वजीर आजम की PTI से मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने वजीर आजम को खत लिखा। कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदगी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद सादी के अमली इक़दामात पर है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जायज मामलात हैं, उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान ने हुकूमत से दरखास्त की कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, साबिक सेनेटर एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को पैरोल पर रिहा किया जाए। इन रहनुमाओं की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। ARY न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, कमेटी ने वजीर आजम से मुलाकात की दरखास्त की है। अगर मुलाकात होती है तो वो मस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के अरकान हुकूमती वज़रा से भी मुसलसल राब्ते में हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले अगर बानी की आज़ादी के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं तो करें। जो लोग मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर चले गए थे और आज
بلیٹن میں سب سے پہلے بات وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بانی پی ٹی آئی سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری لینے کا اعلان کر دیا۔ اپوزیشن الائنس کا اہم اجلاس ہوا جس میں شفاف انتخابات اور نئے الیکشن کمشنر کی تقرری پر ڈائیلاگ کی آمادگی ظاہر کی گئی۔ اجلاس میں آئینی اور جمہوری اقتدار کے استحکام کے لیے بات چیت پر اتفاق ہوا اور سیاسی و معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی طالبان اور دہشت گردی جیسے مسائل پر قومی نظریے کے ساتھ چلیں گے تو اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا تحریک انصاف قومی مسائل اور دہشت گردی پر کھل کر ریاست کے ساتھ کھڑی ہو تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ یہ بھی کہا پی ٹی آئی کے رد عمل پر وزیر اعظم کی دعوت نان سٹارٹر ہے۔ بانی کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا شوق ہے۔ رسپانس ان کا آیا ہے اس سے تو بالکل 100% نان سٹارٹر ہے۔ جو ان کے حلیف ہیں ان سے بھی آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی ان کے ایک عہدیدار کا آیا ہوا ہے کہ ہم نے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں۔ وہ جب سے سیاست میں آیا ہے اس کو نشہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا۔ آج بھی ایک دوغلی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ 100% ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ جو لوگ ہمارے فوجیوں کو، بچوں کو، جو ان کے قاتل ہیں، آپ کھل کے ان کی حمایت کر رہے ہیں، ایک قسم کی آپ کنڈیمنیشن نہیں کی۔ یہ سارے کے سارا بتا دیتے ہیں طالبان کو۔ وہ اس دشمن میں تفریق نہ کریں جو ہے پاکستان دشمنی، وہ بالکل اس کے متعلق جو ہے ایک کولیکٹیو ہمارا سٹینڈ آنا چاہیے۔ بلوچستان میں بہت سے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن دہشت گردوں کے متعلق وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا، طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں، وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں، ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں، اس پہ سٹینڈ لیں۔ دیٹ ول بی اے گڈ بگننگ۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی بھی ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ دہشت گردی جرائم سیاسی مفاد کا گٹھ جوڑ یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا 2 ٹوک موقف عسکری قیادت نے واضح کیا۔ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا حکومت مسلح افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان یقینی طور پر استحکام اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں، سہولت کاروں اور معاونین کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک اعلان۔ ISPR نے بتایا عسکری قیادت نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کا گٹھ جوڑ مکمل مسترد کر دیا۔ واضح کیا قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک فوج کی غیر متزلزل جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور عظیم قربانیوں کو سراہا۔ کہا انٹیلیجنس بیسڈ ایکشن جاری ہے۔ حکومت مسلح افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان یقینی طور پر استحکام اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہو رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بلوچستان میں جاری خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا۔ قومی ایکشن پلان کے تحت دیگر علاقوں میں فلاحی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مسلح افواج کنونشنل، سب کنونشنل، ہائبرڈ اور ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حالیہ دہشت گردی میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی عارف حبیب کنسورشیم خریدے گا۔ عارف حبیب کی 11th آور میں گفتگو بتایا کہ حکومت نے 90 دن کا وقت دیا ہے، 25% شیئرز خریدنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مشاورت میں اتفاق کے قریب ہے۔ 25% شیئرز خریدنے پر تمام 45 ارب روپے حکومت کو جائیں گے۔ عارف حبیب نے بتایا کہ فوجی فرٹیلائزر بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو چکی ہے۔ پی آئی اے میں مجموعی طور پر 125 ارب روپے ایک سال کے اندر سرمایہ کاری ہوگی۔ پہلے فیز میں پی آئی اے کے طیاروں کی تعداد 38 اور دوسرے فیز میں 64 تک بڑھائیں گے۔
इंटेंशन है और हमारे पास अभी 90 दिन का टाइम है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है और इसके लिए 90 दिन तक हम उसका फैसला कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इनिशियली हमारी ये पहले डिमांड थी कि हम 100% ही जो है दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जो दूसरे बिडर्स थे उन्होंने कहा कि वो 75 पर भी वो कंफर्टेबल थे। तो फिर ये एक अच्छा स्ट्रक्चर हो गया कि 75% की बिडिंग हुई और 25% का ऑप्शन जो है उसमें डाला गया। जनरली हमने जो डिस्कशन की है उसमें सेंसस ये बन रहा है। अभी हम ये कह सकते हैं कि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गो फॉर इट, इज दैट द राइट वर्ड? जी आप कह सकते हैं। टोटल जो गवर्नमेंट को जो है इसमें 10 बिलियन रियलाइज हो रहा है, 45 बिलियन जो है उसमें रियलाइज होगा। गवर्नमेंट खुद जो है वो रिलक्टेंट है, वो उसको रखना चाहती है क्योंकि वो समझती है कि आगे जो है इसमें अपसाइड होगी, बट उन्होंने ये ऑप्शन फिर भी इसमें रखा है कि अगर वो बायर चाहें तो उसको वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर अब इस डील का हिस्सा हो गया है? हो गया, कागजी कार्रवाई भी आज उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में भी अनाउंस कर दिया है। फौजी फर्टिलाइजर की तरफ से वो अनाउंसमेंट जो है वो हो गई है और दे हैव जॉइन आवर कंसोर्शियम। 3 महीने के अंदर उसका 2/3 अमाउंट बिडर्स ने वो पे करेंगे और 1/3 जो है वो उसके 1 साल के बाद कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। फौजी फर्टिलाइजर PIA के 75% शेयर्स में हिस्सेदार है, मजीद 25% नहीं खरीद रहा। मुशीर निजकारी कमीशन ने तस्लीम कर लिया। मोहम्मद अली ने कहा कि हुकूमत को बोली का सिर्फ 7.5% देने की शर्त हतमी मरहले में दाखिल की गई। PIA खरीदारों को दी गई इजाफी मराद बाकी एयरलाइंस को नहीं दी जा रही। फरवरी में रोजवेल्ट होटल की निजकारी का अमल भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगा। इवन पाकिस्तान में कुछ कंपनीज को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, स्पेशली जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है। जो एग्जिस्टिंग जो बिड की है कंसोर्टियम ने, इसको फौजी फर्टिलाइजर ज्वाइन करेगा और अगर इन्होंने ज्वाइन किया तो फिर पार्ट ऑफ कंसोर्टियम हो जाएंगे और फिर अगला 25% या तो ये सारे के सारे मिलके ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखें, एक सर्टेन ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर जब कोई इंडस्ट्री सेट हम करवा रहे हैं इस मुल्क में, उनको हम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे रहे हैं और अगर गवर्नमेंट को आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है तो टोटल 55 अरब की वैल्यू आएगी। तो गवर्नमेंट एज इट इज PIA को जो आज अगर हम बेचने जाएं तो उसके अंदर उस PIA जिसकी कि इक्विटी बुक्स पे आज 9 अरब है, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया था कि 9 अरब की इक्विटी है PIA की बुक्स पर, उसकी वैल्यू जो गवर्नमेंट को मिल रही है वो 55 अरब मिल रही है। और रूजवेल्ट के अंदर इंशाल्लाह अगर हमने जॉइंट वेंचर स्ट्रक्चर हमारा है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वी आर एबल टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपरली और अगर अच्छे पार्टनर के साथ हो गया तो उससे PIA होल्डिंग कंपनी को बहुत वैल्यू मिलेगी। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। हमारा टारगेट है कि जैन के एंड तक अपना नया एडवाइजर अपॉइंट कर लें या लेट्स से मिड फेब तक, मिड फेब हो जाएगा, मिड फेब तक अपॉइंट करें और इंशाल्लाह 3rd क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में इसकी स्ट्रक्चरिंग जॉइंट वेंचर्स को फाइनलाइज कर लें। भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा, कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कश्मीरी भाई मुश्किल में हैं, जंजीरें काटने का फैसला कर लें तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। ये भी कहा उन्हें ताने दिए जाते थे लैपटॉप रिश्वत है, लैपटॉप रिश्वत होते तो क्या नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बनते। तरीन हालात में हमारे कश्मीरी भाई और बहन जो जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने ये जंजीरें काटनी हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत जल्द यहाँ पर दानिश यूनिवर्सिटी टेक फोकस्ड इंशाल्लाह आपके बना के दूंगा। और जो मुझे उस वक्त ताना देते थे लैपटॉप नहीं रिश्वत है, रिश्वत होती तो आज आप डॉक्टर्स इंजीनियर बन सकते हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज हो या फितना हिंदुस्तान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का कला कमा करने के लिए तैयार है। 2025 में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह विल नॉट फॉल। जनवरी 2024 में जब ईरान ने दहशतगर्द अनासर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में मिसाइल फायर किए, उस वक्त भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में भरपूर और नपातुला जवाब देकर वाज़ेह किया, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और आज़ादी से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे लिए ये जो पाकिस्तानियत है ना, वही है, वी आर पाकिस्तान एंड वी लव दैट।
پاک افغان سرحد پر بار بار دراندازی روکنے کے لیے بھی نتیجہ خیز حکمت عملی اختیار کی۔ پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا۔ آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جائے۔ داخلی سطح پر دہشت گردی کے سدباب کے لیے افواج پاکستان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے عزائم ناکام بنائے۔ عزم استحکام کے تحت 67,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ 1873 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں 136 افغان دہشت گرد شامل تھے۔ ہم پاک فوج ساتھیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں فتنہ الخوارج، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے بارے میں یہ ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کرتے وہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کیا سزا ان یقتل، ختم کر دو۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران شدت پسند گروہوں کے نیٹ ورکس توڑے گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد حملے بر وقت ناکام بنائے گئے۔ You will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. As long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان واضح کر چکا، مغربی سرحد سے کسی دہشت گردی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ مختلف مواقع پر پاکستانی فورسز نے افغان حدود کے اندر خارجیوں کے سرکردہ لیڈروں کو نشانہ بنا کر ان کی دہشت گردی کی صلاحیتوں کو محدود کیا۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم لاکھوں افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا۔ پاکستان کا مستقبل مضبوط ہاتھوں میں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان 26 دسمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ یو اے ای کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں، علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام پر مشتمل اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ یو اے ای کے صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ آئین پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب، کہا حقیقی آزادی کی جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رہے گی۔ غلط سیاسی کلچر اور انتشار کی سیاست کرپٹ عناصر نے متعارف کروائی۔ نجی یونیورسٹی میں طالب علم کی خودکشی کے افسوسناک واقعے کے بعد اویس سلطان کے کلاس فیلوز اور دوستوں نے ہوشربا انکشافات کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں ٹیچر کی جانب سے اویس پر حاضری پوری نہ ہونے کی وجہ سے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ اویس صرف 10 منٹ لیٹ تھا، اسے ٹیچر نے کلاس روم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ لاہور سے حسن حفیظ کی رپورٹ۔ نجی یونیورسٹی میں ڈی فارمیسی 5ویں سیمسٹر کے طالب علم اویس سلطان کی خودکشی کے بعد کلاس فیلوز اور دوست یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اویس سلطان کلاس کا ٹاپر طالب علم تھا، ٹیچر اس پر حاضری پوری نہ ہونے اور امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ دینے کا دباؤ ڈالتی رہتی تھی، جس پر اس نے خودکشی کی۔ ٹیچر کو سوچنا چاہیے، اس نے کلاس میں اٹینڈ نہیں ہونے دیا، اتنی سی بات سے اس بندے کے پتہ کتنا پریشر پڑا ہے اس بندے پہ، جس کی وجہ سے مطلب وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کی طرف لے گیا۔ جس بچے کا جینوئن ریزن ہے نا، اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ یونیورسٹی کی اندر رہتے ہوئے ٹیچرز کو بھی چاہیے اس چیز کا خیال کیا جائے۔ میں نے لڑکیوں کی سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اندر کچھ میل ٹیچرز اس طرح کے ہیں جو لڑکیوں کو ہیراس کرتے ہیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک ٹیچر سسپینڈ ہوئے بھی ہیں اس بات پہ کہ مطلب وہ اس طرح لڑکیوں کو ہیراس کرتے تھے۔ کلاس فیلوز نے انکشاف کیا کہ ایک طرف اویس کی لاش اٹھائی جا رہی تھی تو دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ فوڈ فیسٹیول اور میوزیکل نائٹ مناتی رہی۔ انٹرنیشنل فوڈ فیسٹیول تھا، وہ صبح سے شروع تھا، 1 منٹ بھی وہ بند نہیں ہوا، وہاں گانے بجانے، وہاں سب کچھ ہی ہوتا رہا۔ اصل یونیورسٹی سے ہماری یہی مانگ ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، ادھر بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی سپورٹ پہ، اسی کنٹری یارڈ میں، ادھر ہی وہ معاملہ ڈول وغیرہ چلتے رہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 8 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، جبکہ طلباء اور طالبات نے شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ حسن حفیظ، ARY نیوز، لاہور۔ اسلام آباد میں چینی خاتون نے چھت سے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی انتقال کر گئیں۔ واقعہ اسلام آباد کے سیکٹر G8 میں پیش آیا۔
جہاں ایک چینی خاتون نے رہائشی عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا دی. سر پر چوٹ لگنے کے باعث خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی. خاتون کی شناخت وان روپینگ کے نام سے ہوئی ہے. خاتون چینی وزٹ ویزا پر پاکستان آئی ہوئی تھی. واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں. مہراب پور میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شخص کو ڈاکوؤں نے لوٹ کر گولی مار دی. تعاقب پر شہریوں پر بھی گولیاں چلا دیں. 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ایک بچہ زخمی ہوا. جاں بحق ہونے والوں میں ٹھری میرواہ کا رہائشی غلام شبیر شر اور مہراب پور کا عمران مغل شامل ہیں. غلام شبیر شر بینک سے رقم لے کر نکلا تو ڈاکوؤں نے رقم چھین کر مزاحمت پر گولی مار دی. ڈاکوؤں کے تعاقب کرنے پر شہری عمران مغل کو بھی گولی مار دی. فائرنگ کے دوران راہگیر بچہ بھی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا. ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. واقعہ تھانے سے 2 منٹ کے فاصلے پر پیش آیا. نائجیریا کے شہر میدوگووی میں ایک مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے. خیبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ نماز عصر کے دوران ہوا جس کے باعث متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. واقعے کے بعد امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. 3,256 ارب روپے کا ٹیکس دینے والے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور منصوبوں نے نہ بننے کی قسم کھائی ہوئی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں انڈسٹریز کو پانی گیس فراہم کرنے کے لیے پلان تک موجود نہیں. انڈسٹری کے لیے اعلان کیا گیا 9.2 بلین لگائے جائیں گے. سوال ہے کب لگائے جائیں گے. تاجر پریس کانفرنس کر کے بھتے کی پرچیوں پر دھمکیوں کا بتا رہے ہیں. 3,256 ارب روپے دینے والا شہر، اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس شہر کے پروجیکٹ مکمل ہونے کا نام نہیں لیتے. انڈسٹری کی صورتحال یہ ہے یہاں پانی کی سہولت میسر ہو، یہاں بجلی کی سہولت میسر ہو، گیس پرووائڈ کی جا رہی ہو، آپ کے پاس کوئی پلان ہو. 3 دن پہلے انڈسٹری کے لیے اعلان کیا گیا ہے 9.228 بلین روپیز لگائے جائیں گے. ہم تو یہ سوال کرتے ہیں یہ لگائے کب جائیں گے؟ اب بھتے کی پرچیاں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بات تو علل اعلان پریس کانفرنس کی صورت میں بلڈرز بھی کر رہے ہیں. انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے. 6,000 سے زائد دبئی میں درخواست دی ہے کہ یہاں سے اپنا کاروبار شفٹ کرنے کے لیے. مذہبی مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے. دعائیہ عبادات سے کرسمس کے تہوار کا آغاز ہوا. اس موقع پر گرجا گھروں میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں. اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندہ چاند نواب. کی طرح کراچی میں بھی مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار کرسمس بڑے جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے. دعائی تقریبات گرجا گھروں میں کی جا رہی ہیں. جتنی مسیحی برادری ہے گرجا گھروں میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. گرجا گھروں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے. پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے سارے چرچز میں دعائیں ہو رہی ہیں اور یہی خوشی کا پیغام ہے. بہت اچھے سے ہم لوگ اپنے اس ملک میں اپنے ایونٹ کو مناتے ہیں، بہت آزادی کے ساتھ اور بہت اچھے سے. جہاں جہاں مسیح برادری کی آبادی ہے ان کو بھی بڑے خوبصورت برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے اور یہ بڑا اہم تہوار ہوتا ہے مسیح برادری کے لیے. جی لاہور میں بھی کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. لاہور کے تاریخی کیتھیڈرل چرچ میں خصوصی دعائیہ تقریب جاری ہے. یار محمد ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. روڈ کے قدیمی چرچ کے باہر موجود ہوں. کیتھیڈرل چرچ کے اندر اس وقت دعائیہ تقریبات جاری ہیں. ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے. دفعہ بہت اچھا لگا ہے کہ مریم نواز نے بہت پرجوش قسم سے جو ہے نا کرسمس کو اس ایونٹ کو ایک بہت اچھا سجایا ہے. لبرٹی میں بہت پیارا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے وچ از لائک فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. جو جھنڈے میں سفید رنگ ہے اس کو جو ہے آج ہمیں وہ پرومیننٹ نظر ہوتا آیا ہے اور اسپیشلی پھر چرچز کو انہوں نے صاف بھی کروایا ہے حکومت کی جانب سے. سب مل کے ایک دوسرے سے عید جس طرح ملی جاتی ہے تو اس طرح سے عید ملتے ہیں. کھانا پکانا، آنا جانا، گفٹس وغیرہ دینا. لاہور کے مختلف مقامات پر مال روڈ، لبرٹی گول چکر اور دیگر ایسے مقامات ہیں جہاں پہ خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ تمام دن لاہور میں مختلف چرچز میں خصوصی تقریبات کا جاری رہے گا. جی ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ARY نیوز.